بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ٹریجر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مصیبت سے نجات کے لیے کرب و بلا در حقیقت راہوں کے مسدود ہونے اور تدابیروں کے خلیل ہونے سے عبارت ہے، اور پریشانیوں کے موقع پر صرف رب تعالیٰ کے طرف دل کے متوجہ ہونے اور لوگوں سے باطل بالکل نا امید ہونے کا نام ہے۔ ایسے موقع پر اپنے ہر معاملے کو سپرد خدا کر دینا چاہیے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ راحت رسانی اور کشادہ حالی کی امید اور توقع صرف اور صرف ذات کریم سے ہی وابستہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالظُّنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُخْزِيًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ۔ مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چل دیے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر اس چلے جانے میں کوئی داؤ گیر نہ کریں گے، پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ سب نقائص سے پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس کٹھن سے نجات دی، اور ہم اس طرح ایمان والوں کو بھی کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام نے شکم ماہی میں اپنے رب سے جو دعا مانگی تھی وہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا جو بھی مسلمان شخص کسی بھی مسئلے میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھے کوئی امر مغلوب کرے تو تم کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنت امیس، کیا میں تمہیں چند ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم کرب و بلا کے وقت کہا کرو؟ وہ یہ ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ امام جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو برے حال کا اندیشہ رکھتا ہے مگر یہ کلمات کہنا بھول جاتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، پس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے پھرے ہو گئے، واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت و پریشانی کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا رب العرش الکریم۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امر کرب میں مبتلا کرا آپ نے یہ کلمات پڑھے، یا حیو یا قیوم برحمت استغیث۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات تلقین فرمایا اور مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں نزول مصائب کے وقت ان کلمات کو پڑھا کروں، لا الہ الا اللہ الکریم العظیم، سبحانہ تبارک اللہ و تعالی رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت عبداللہ بن جعفر مندرجہ بالا کلمات کی تلقین فرماتے کرتے تھے اور بخار میں مبتلا شخص کو ان کلمات سے دم کیا کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کو سکھاتے تھے۔ حضرت ابی بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت زدہ شخص کی یہ دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفس طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔
اور دوسروں کے مال کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے نیک اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ سفر پر نکلے تو راستے میں ایک ہتھیار بند ڈاکو ان سے ملا۔ اس ڈاکو نے کہا، اپنا سامان یہاں رکھ دو، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس آدمی ابو مؤلخ نے کہا، میرا مال لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو، میں خاموشی سے راہ چلتا بنوں گا۔ ڈاکو نے کہا، نہیں، میں صرف تیرا خون چاہتا ہوں۔ ابو مؤلخ نے کہا، اچھا، مجھے ذرا مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، جتنی چاہو پڑھ لو۔ چنانچہ ابو مؤلخ نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ ابو مؤلخ نے جو دعائیں مانگی ان میں سے چند یہ تھی: یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام والملک الذی لا یزام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفنی شر ھذا اللص یا مغیث اقسنی۔ یہ 3 بار کہا تو اچانک ایک شاہ سوار نظر آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جسے اس نے اپنے گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان اٹھا رکھا تھا۔ اس نے آتے ہی اس ڈاکو کو وہ نیزہ مارا جس سے وہ ڈاکو مارا گیا۔ پھر وہ شاہ سوار اس تاجر کے پاس آیا۔ تاجر نے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اللہ نے تیرے ذریعے میری امداد فرمائی۔ اس نے کہا، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے دعا کی تو آسمان کے دروازے زوردار آواز سے ہلنے لگے۔ پھر جب تم نے دوبارہ دعا کی تو آسمان والوں کے لیے ایک ہنگامہ سا سنائی دیا۔ پھر جب تم نے تیسری بار دعا کی تو کہا گیا کہ یہ کسی مصیبت زدہ شخص کی دعا ہے۔ پھر میں نے ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام والملک الذی لا یزام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفنی شر ھذا اللص یا مغیث اقسنی۔ یہ 3 بار کہا تو اچانک ایک شاہ سوار نظر آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جسے اس نے اپنے گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان اٹھا رکھا تھا۔ اس نے آتے ہی اس ڈاکو کو وہ نیزہ مارا جس سے وہ ڈاکو مارا گیا۔ پھر وہ شاہ سوار اس تاجر کے پاس آیا۔ تاجر نے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اللہ نے تیرے ذریعے میری امداد فرمائی۔ اس نے کہا، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے دعا کی تو آسمان کے دروازے زوردار آواز سے ہلنے لگے۔ پھر جب تم نے دوبارہ دعا کی تو آسمان والوں کے لیے ایک ہنگامہ سا سنائی دیا۔ پھر جب تم نے تیسری بار دعا کی تو کہا گیا کہ یہ کسی مصیبت زدہ شخص کی دعا ہے۔ پھر میں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اس ڈاکو کے قتل کرنے پر مقرر فرما دے۔ پھر اس فرشتے نے کہا، اے اللہ کے بندے، ایک خوشخبری سن لو۔ جو شخص وضو کر کے نماز پڑھے اور مذکورہ دعا پڑھے اس کی دعا قبول ہوگی، خواہ وہ مصیبت زدہ ہو یا مصیبت زدہ نہ ہو، کوئی اور حاجت ہو پوری ہوگی۔